میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک ظالم واؤ جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدائی حقیقی کو للکارنے کی جرات کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بت کردار اور ظالم ترین شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، اور جو کوئی بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا، یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مابعث کیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا کی عبادت سے باز آنے کی ہدایت کی۔ لہٰذا خود فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے موسی علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اس لاشریک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشائے تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج کرنے پر مامور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اتفاقی پڑی، وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ نے کہا اچھا، تو کیا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، میرا تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دے دی۔ وہ نہایتی غضبناک ہوا اور اس نے اس باندی کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں خدا نہیں مان سکتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا، اسے اتنی استحکامت اور جرات بھرے جواب کی امید۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی جرات دوبارہ کسی شخص کو نہ ہو۔ اسے پتا تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت رکھتی ہے، لہٰذا فرعون نے خادمہ کے بچوں کو اس دربار میں لانے کا حکم دیا۔ پھر فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کھلایا جائے۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتی ہوئی تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس عورت کے آنکھوں کے سامنے اندھی اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت ہی صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ وہ بچہ کبھی پکارتے ہوئے اپنی ماں سے مدد طلب کرتا، کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا، کبھی فرعون کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ سپاہی اسے دھکیلتے اور گھسیٹتے ہوئے دیکھ کے قریب لے گئے۔ خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ چند لمحات میں اس کے جگر گوشے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں انڈیل دیا گیا اور کچھ ہی لمحے میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا، کہا اب اس نادیدہ خدا کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو۔ خاتون نے دلیرانہ نظروں سے فرعون کی طرف دیکھا اور اسے خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس ثابت قدمی اور ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچوں کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس خاتون کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو شیرخوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو بچے نے زور سے چیخ ماری، ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور اسے ضبط نہ رہا۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زار و قطار رونے لگی۔ وہ عظمت والا لاشریک خدا اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شرکار بچہ جو ابھی بول بھی نہ سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی۔ بھری دربار میں بچہ بول اٹھا، اے میری ماں تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھلے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ بے قطع معصوم موت کے آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کے بھینٹ چڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس خادمہ کا دل پھٹ پڑا تھا۔ اگر وہ
चाहती तो अपनी मासूम बच्चों को इस दर्दनाक मौत से बचा सकती थी। इसे सिर्फ एक कलिमा कफर पढ़ना था, मगर ये फकत जान बचाने का एक बहाना होता। मगर उसे यकीन था कि इसके रब के पास इसके लिए जो कुछ है वो इस कदम हो जाने वाली दुनिया से कई ज्यादा है। अब सिपाहियों ने इस खादिमा को पकड़ा और धकेल कर इस देख के पास ले गए। खादिमा के जहन में एक बात आई। इसने फरून की तरफ देखकर कहा, रोको, मेरी एक दरखास्त है। ये सुनकर फरून को कुछ उम्मीद पैदा हो गई। फरून ने कहा, हाँ बताओ, क्या ख्वाहिश है? औरत ने कहा, तुम मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक साथ जमा करके एक जगह दफन कर देना। फिर इसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे भी देगा में फेंक दिया गया। इस वाक़ये के 2000 साल के बाद आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपको एक रात मिराज के सफर पर ले जाया गया। मिराज की रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरात पर सवार होकर भी अल-मक़दस पहुंचे तो आपको मिस्र की तरफ से एक खुशबू आने लगी। हुजूर ने जबराइल से पूछा, है जबराइल, ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये खुशबू कैसी है? जबरील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फरून की एक बांदी थी जिसने ईमान की खातिर अपने और अपने बच्चों के जानों का सौदा किया था। इसके और इसके बच्चों की हड्डियों को जहां दफन किया गया था, जिस दिन इन्हें दफन किया गया, इस दिन से लेकर आज तक ये खुशबू आ रही है और ये क़यामत तक आती रहेगी। बेशक हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, जिस ईमान को पाने के लिए लोगों ने अपनी और अपनी औलादों के जान के नजराने पेश कर दिए, जबकि हमें कितनी आसानी से ये दीन और ईमान मिल गया। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।